الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام عمائدین شہر سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات پنڈال میں موجود ضلع گوجرانوالہ تتلے والی کے میرے سربکف سرفروش مجاہد مواحد دوستوں ساتھی اور بزرگوں، آج کی آپ کی بہت خوبصورت کانفرنس جو اپنے عروج پر ہے، قائد پنجاب حضرت مولانا اشرف طاہر صاحب اپنا خطاب فرما چکے ہیں، اور قائد جماعت سربراہ جماعت حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب نے آپ حضرات سے خطاب فرمانا ہے۔ میں صرف آپ کا ماحول بنانے کے لیے اور آپ کو ذہنی طور پہ حضرت کی تقریر کے لیے تیار کرنے کے لیے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ کے ضلع کے قائد مولانا اسلم طارق صاحب، ان کی پوری ٹیم، جن احباب نے اس اجتماع کا انعقاد کیا، وہ سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو، ولولوں کو اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کانفرنس کا عنوان گلشن رسالت ہے۔
ہر ایک کو ہی اپنے گلشن سے پیار ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں جس کو اپنے گلشن سے پیار نہ ہو، اور ہر شخص ہی گلشن کی تیاری کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، اور گلشن خود بخود نہیں بن جاتا، گلشن بنایا جاتا ہے۔ گلشن خود بخود کھڑا نہیں ہوتا، گلشن کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ گلشن کو بنانے کے لیے اور گلشن کو سجانے کے لیے اور گلشن کو سنوارنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یہ بغیر محنت کے نہیں بنتا۔ کوئی آدمی اگر اپنے گھر کے آنگن میں چھوٹا سا گلشن بھی لگائے تو اس کے لیے بھی اسے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، چہ جائے کہ گلشن ہی ساری کائنات کے لیے لگے۔ بھئی کوئی آدمی گلشن اگر اپنے گھر کے صحن میں بھی لگائے تو اسے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، چہ جائے کہ گلشن ہی ساری کائنات کے لیے لگائے۔ جتنا گلشن بڑا ہوتا ہے اتنی محنت بڑی ہوتی ہے، اتنی کوشش زیادہ ہوتی ہے، اتنی جد و جہد زیادہ ہوتی ہے۔ جتنا گلشن بڑا ہوتا ہے اتنی تیاری زیادہ ہوتی ہے، جتنا گلشن بڑا ہوتا ہے اتنا مٹیریل زیادہ ہوتا ہے، جتنا گلشن زیادہ ہوتا ہے اتنی رکھوالی زیادہ ہوتی ہے، جتنا گلشن زیادہ ہوتا ہے اتنی اس کی رکھوالی زیادہ ہوتی ہے، جتنا گلشن بڑا ہوتا ہے اتنا ہی مالی بھی بڑا ہوتا ہے۔ اتنا ہی بھئی بڑے گلشن کے لیے بڑا مالی چاہیے جو اس گلشن کی آبیاری کو کرے، اور لوگ کہتے ہیں جب میں نے گلشن بڑا لگانا ہے تو کسی اچھے مالی کا بندوبست کرو۔ لوگ انٹرویو دینے آتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی ماہر ہوں، میں بھی ماہر ہوں، میں بھی ماہر ہوں۔ وہ سبھی کہتے ہیں ہم ماہر ہیں، لیکن وہ ہر ایک کو رکھتا ہی نہیں، وہ ہر ایک کو رکھتا ہی نہیں۔ وہ اس مالی کو رکھے گا جو اس گلشن کو صحیح آباد کرے گا، اسے صحیح پانی دے گا، اسے صحیح سینچے گا، کون سا گلشن، کون سا پھول، کون سا پھول، کون سا گلشن کہاں لگانا ہے۔ بھائی کون سا پھول کہاں لگانا ہے، کون سا گلدستہ کہاں سجانا ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے، آگے کس کو ہونا ہے، پیچھے کس کو ہونا ہے، دائیں کس کو ہونا ہے، بائیں کس کو ہونا ہے، ان میں بڑا کون ہے، ان میں خوشبو والا کون ہے، ان پر محنت کس کی ہے، کس پر نظر زیادہ ہے، یہ نہ تو سمجھتا ہے، نہ میں سمجھتا ہوں، نہ تیرا مسئلہ ہے یا میرا مسئلہ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولانا صاحب یہ مسئلہ کس کا ہے؟ میں نے کہا یہ مسئلہ مالی کا ہے اور مالی کے والی کا ہے۔ بھائی یہ مسئلہ مالی کا ہے یا مالی کے والی کا ہے، مالی کا ہے یا مالی کے والی کا ہے، یہ مرضی مالی کی ہے یا مالی کے والی کی ہے۔ والی مالی کو بتاتا ہے، مالی گلشن سجاتا ہے۔ بابا یہ مالی یوں نہیں بن جاتا، اسے والی لے کر آتا ہے، مالی بناتا ہے، گلشن کی آبیاری کرتا ہے، پھر اس گلشن کی آبیاری کے بعد والی پوچھتا ہے تو مالی جواب دیتا ہے۔ جب یہ دنیا کا گلشن یوں نہیں سمجھتا، یوں نہیں سجتا، تو کائنات کا گلشن یوں کیسے سجے گا؟ میرے پاس چونکہ وقت مختصر ہے اور قائد اہل سنت نے آ جانا ہے، میں اس لیے عنوان کی بہت گہرائی میں نہیں جاتا، یہیں سے آگے جا رہا ہوں۔ ساری دنیا کے باغ سجتے رہے، یعنی گلشن سجتے رہے، اور گلشن کے مالی آتے رہے،
کہیں مالی بنا کر آدم کو بھیجا، کہیں نوح کو بھیجا، کہیں داؤد کو بھیجا، کہیں زکریا کو بھیجا، کہیں عیسیٰ کو بھیجا، کہیں موسیٰ کو بھیجا، کہیں اسماعیل کو بھیجا، کہیں اسحاق کو بھیجا، کہیں یعقوب کو بھیجا، سبھی گلشن سجاتے رہے اور ہر ایک کا گلشن بنتا رہا، مگر اب تو جو گلشن بننے لگا ہے وہ علاقے کا گلشن نہیں، وہ شہر کا گلشن نہیں، وہ بستی کا گلشن نہیں، وہ کسی ایک خطے کا گلشن نہیں، وہ جہان کا گلشن ہے، وہ جہانوں کا گلشن ہے، وہ انسانوں کا گلشن ہے، وہ کائنات کا گلشن ہے۔ اس کی خوشبو نے ایک علاقے میں نہیں مہکنا، اس کی خوشبو نے سارے جہاں اور سارے عالم میں پھیلنا ہے۔ جب اس کی خوشبو نے سارے عالم میں پھیلنا ہے، اب مالی بھی ایسا بھیجنا ہے جیسا مالی آیا ہی کوئی نہیں، اس نے آ کر ان کو سجانا ہے، سجا کر انہیں کھلانا ہے، کھلا کر انہیں مسکرانا ہے، اور وہ کلیاں بنے گی، کلیاں بن کر انہیں پھول بنانا ہے، صرف پھول نہیں بنانا، انہیں گلدستے میں رکھ کر خوبصورت گلدستہ سجانا ہے۔ پھر کائنات کی ساری خوبیاں، ساری صفات، سارے کمالات، ساری باتیں چن چن کر انہیں پڑھانی بھی ہے، بتانی بھی ہے، سمجھانی بھی ہے، ان میں پیوست بھی کرنی ہے، مزین بھی کرنی ہے، روشن بھی کرنا ہے، اتنا کرنا ہے کہ انہیں نہ کہنا پڑے ہم پھول ہیں، انہیں نہ کہنا پڑے ہم خوشبو ہیں، انہیں نہ کہنا پڑے ہم گلشن ہیں، انہیں نہ کہنا پڑے ہم گلستان ہیں۔ جو وہاں سے گزرے وہ جواب میں کہے اندر کو دیکھو، گلشن کی آوازیں آ رہی ہے، صرف پاس سے نہ گزرے، وہ تو گزر بھی جائے اور قیامت قریب بھی آ جائے اور پہاڑوں کی بلندی بھی ہو جائے اور آدم کا کنارہ بھی ہو جائے اور سمندروں کے پاس بھی ہو جائے، قیامت کے قریب بھی لوگ گزر کر کہے خوشبو آ رہی ہے، پوچھنے والا پوچھے بتا تو صحیح خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، وہ جواب دے کر کہے یہ خوشبو گلشن مصطفیٰ سے آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ وقت نہیں ہے تفصیل میں جاتا، پھول گلشن تیرے آنگن کا بھی ہو، کوئی اس پر حملہ کرے تو برداشت نہیں کرتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے محنت بہت ہوئی ہے۔ میں نے کہا تو نے اس کی محنت کے لیے کیا دیا ہے؟ اس نے کہا راتوں کی نیند دی ہے، جیب سے پیسہ خرچ کیا ہے، سکون کو لٹایا ہے اور پانی دے کر اس گلشن کی آبیاری کی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مالی سے، آپ نے وہ گلشن تیار کیا جس کے ایک پھول کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام علی ہے، کسی کا نام طلحہ ہے، کسی کا نام زبیر ہے، کسی کا نام بلال ہے، کسی کا نام خباب ہے، کسی کا نام خبیب ہے۔ آپ نے یہ پھول تیار کیے، آپ کے گلستان میں یہ پھول ہوئے، ان کی خوشبو پھیلی۔ حضرت مالی یہ تو بتائے دینا ان پھولوں کو سجانے کے لیے آپ نے کیا دیا ہے؟ آپ نے کیا دیا ہے؟ سمجھنا کتنے والوں میری بات کو سمجھنا، میں کیا کہنے لگا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں نے پانی دیا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے محنت کی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے پیسہ دیا ہے۔ سرور کونین کہتے ہیں، امام الانبیاء کہتے ہیں، خاتم الرسل کہتے ہیں، تاجدار مدینہ کہتے ہیں، حرم کے امام کہتے ہیں، کائنات کے امام کہتے ہیں، عظمتوں کا نشان کہتے ہیں، عظمتوں کا پیکر کہتے ہیں، ہادی عالم کہتے ہیں، رحمت کا مجسم کہتے ہیں، رحمت کا پیکر کہتے ہیں، سرور کونین کہتے ہیں، سید الکونین کہتے ہیں، سید الثقلین کہتے ہیں، امام الاولین کہتے ہیں، امام الاخرین کہتے ہیں، شمس الضحیٰ کہتے ہیں، رحمت للعالمین کہتے ہیں، بدر الدجا کہتے ہیں، رحمت کا مجسم کہتے ہیں، رحمت کا پیکر کہتے ہیں، حسن کائنات، جلال کائنات، جمال کائنات، روب کائنات، مرتبہ کائنات، خوبیہ کائنات، صفت کائنات، صفات کائنات، کرامات کائنات، معجزات کائنات، علم کائنات، تقوی کائنات، طہارت کائنات، تزکیہ کائنات، عزت کائنات، عظمت کائنات، تقدس کائنات، طہارت کائنات۔ خود کہتے ہیں میں نے ان کو جانچنے کے لیے صرف پانی نہیں دیا، خون دیا ہے، خون دیا ہے، خون دیا ہے، خون دے کرنے سے
سے چاہے شرم خون نہیں دیا. مکہ میں پتھر پائے ہیں, طائف میں زخم سائے ہیں, وجود سے زخم نکلوایا ہے, خون نکلوا کر جوتے بن گئے ہیں, سر مبارک کو زخمی کروا دیا, دندان مبارک کو شہید کروا دیا, شہر ابی طالب میں پابندی کو قبول کر لیا, پیٹ پر پتھروں کو باندھ دیا, میدانوں میں چلا گیا, بازاروں میں چلا گیا, لوگوں کا مقابلہ کر لیا, زخم سے لیے, تپتی ریت میں لوگوں نے کر دیا, چلتے انداروں میں لوگوں کو چلوا دیا, سب کچھ کروا کے میں نے اس گلشن کو تیار کیا ہے. کسی کے گلشن کی تیاری میں پانی لگا ہے, میرے محبوب کی گلشن کی تیاری میں خون لگا ہے, خون بھی کسی اور کا نہیں لگا, اللہ کے سب سے آخری پیغمبر کا خون لگا ہے, جس کے خون کا ایک قطرہ ایک طرف ہو, کائنات زمین آسمان خون کے قطرات سے بن جائے, ایک قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں اس گلشن کی عزت میں ہزار بار قربان کیوں نہ ہو جاؤں, بار بار قربان کیوں نہ ہو جاؤں. میری اولادیں, میری نسلیں, میرے خاندان, قوم قبیلہ, عزت نفس, ہم کچھ اس کی عزت پہ کیوں قربان نہ کرتے. میں صدیق پہ قربان کیوں نہ جاؤں, میں فاروق پہ قربان کیوں نہ جاؤں, عثمان پہ قربان کیوں نہ جاؤں, علی پہ قربان کیوں نہ جاؤں, عائشہ پہ قربان کیوں نہ جاؤں, طلحہ, زبیر, بلال, خباب, خبیب پہ قربان کیوں نہ جاؤں. ان کی بنیادوں میں, ان کی تعلیم میں میرے نبی کا پسینہ بھی ہے, مدینہ بھی ہے, خون بھی ہے, محنت بھی ہے, جدوجہد بھی ہے, تعلیم بھی ہے, بات بھی ہے, پیغام بھی ہے, اعلان بھی ہے, نبوت بھی ہے, رسالت بھی ہے, ختم نبوت بھی ہے. ہاں ہاں ہاں, انہی کے بنیادوں میں میرے محبوب کی محنت, جدوجہد بھی ہے, تبلیغ بھی ہے, واز بھی ہے, ہجرت بھی ہے, میدان بھی ہے, تلوار بھی ہے, تیر بھی ہے, گھوڑا بھی ہے, نیزہ بھی ہے, رات بھی ہے, دن بھی ہے, پریشانی بھی ہے, تکلیف بھی ہے, الجھن بھی ہے, اور سبھی کچھ اس گلشن کی تیاری بھی ہے. پیغمبر کا خون بھی ہے, پسینہ بھی ہے, زخم بھی ہے, لوٹے بھی ہے, مکہ کی گلیوں میں پتھر کھانا بھی ہے, زخم کھانا بھی ہے, وجود زخمی ہونا بھی ہے. میں اس گلشن کی عزت پہ ہزار بار کیوں قربان نہ جاؤں. اس کی بنیادوں میں رسول اللہ کی محنت, تبلیغ کا اثر بھی ہے, اور جن کا اثر اس پر موجود ہے, اس گلشن کو کوئی تباہ کرے گا, خراب کرے گا, میں چاہتے جاؤں گا. گلشن کا تحفظ کیا تھا, کرتے تھے, کرتے رہے گے انشاءاللہ. میں مختصر کرنے لگا ہوں, یکدم بیٹھ جائیں, یکدم بیٹھ جائیں, دما دم ملنے کا, یکدم کا, بس دوسری بات نہ ہو, فوراً بیٹھ جائیں. منٹ بہت ہے, اس منٹ سے کم سیکنڈ میں بیٹھ جائیں, اور پیچھے تک موبائلوں کی لائٹیں جلا لیں بیٹھ کر. یہ اسپیکر کے پاس جو لوگ کھڑے ہیں, یہ بنتے نہیں ہیں یا سنتے نہیں ہیں. میں نے کہا جو بندہ ہے وہ کھڑا نہ رہے, میں چونکہ مجبوری میں کھڑا ہوں. پیچھے تک لائٹیں جلائیں, وہ جو اوپر بیٹھے ہیں دیواروں والے سب لائٹیں جلائیں. سوشل میڈیا کے لوگ اگر کنٹرول کرنا چاہیں تو اب اس کو وہ باہر والے بھی لائٹیں جلا دیں, باہر والے بھی. جس چیز کے پاس موبائل ہے وہ جلا لے, نہیں ہے تو مجبوری ہے اس کی, لیکن اپنی جیب سے نکالنا, دوسرے کی جیب سے نہ نکال لینا. یہ نو مولانا صاحب نے کہا تھا موبائل نکالیں, ہم نے اس سے نکال لیا, اپنا اپنا نکالیں. پیچھے تک لائٹیں جلائیں. سوشل میڈیا والے کی لائٹوں کو ذرا لیں, آگے والے بھی جلائیں, پتہ چلے آگے ہی بیٹھے ہیں, اٹھائیں اٹھائیں. موبائلوں کو ہلائیں, وہ پیچھے والے بھی. سبحان اللہ. مولانا اسلم طارق صاحب لوگ بہت ہیں, دیکھو لائٹیں بھی سب کے پاس ہیں. دیکھو ذرا بہ کے بھی دیکھ لو. جلتی اسی کی ہے جس کی ہوتی ہے. اب جس بیچارے کی ہے نہیں وہ کہاں سے جلائے اس کو. گلشن کہو کہو کہو, گلشن. گلشن نام ہی خوبصورت ہے, اور جب رسالت ساتھ آ جائے تو سب سے خوبصورت ہے. بھائی گلشن نام میں ہی حسن ہے, گلشن نام میں ہی خوبصورتی ہے, گلشن نام میں ہی خوشبو ہے. عام گلشن بھی کہو تو بدبو کا تصور آتا ہی نہیں ہے. میرا جملہ
ذرا سمجھو، جب بھی گلشن کی بات کرو گے، بدبو کی بات، تعفن کی بات، گندگی کی بات، غلاظت کی بات آتی۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب کوئی کہتا ہے گلشن تو اگلا تصور کیا ہوتا ہے؟ پھول، خوشبو، صاف ستھرا شفاف ماحول۔ کبھی آتا ہے کوئی گندگی؟ آتی ہے کوئی غلاظت؟ بھائی جب گلشن کی بات آئے تو ذہن میں جو بات آتی ہے وہ خوشبو کی آتی ہے۔ سنو، میں عام گلشن کی بات کر رہا ہوں، میں نے ابھی گلشن رسالت کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا عام گلشن کی بات آئے تو تصور میں خوشبو آتی ہے، اور جب گلشن رسالت کی بات آئے تو خوشبو ہی خوشبو آتی ہے، پھر خوشبو ہی خوشبو آتی ہے۔ اگلی بات بھی سمجھنا، خوشبو عقل والوں کو آتی ہے، فہم والوں کو آتی ہے، بصیرت والوں کو آتی ہے، بصارت والوں کو آتی ہے، گندوں کو نہیں آتی، بھنگیوں کو نہیں آتی، چرسیوں کو نہیں آتی، موالیوں کو نہیں آتی، نادندوں کو نہیں آتی، گندگی میں پیدا ہونے والوں کو نہیں آتی، متاقی وار سے آنے والوں کو نہیں آتی۔ خوشبو جب بھی آتی ہے خوشبو والوں کو آتی ہے۔ ایک بندہ بادشاہ کی واش روم میں گیا، بادشاہ کا واش روم بند ہو گیا۔ وہ جو اپنا بندہ تھا چھٹی پر تھا، وہ باہر والے کو لے آئے۔ وہ جیسے ہی اندر آیا بے ہوش ہو گیا۔ لوگ سارے پریشان ہوئے، بادشاہی حرکت میں آ گئی، بندہ یہاں بے ہوش کیوں ہو گیا؟ حکیموں طبیبوں کو بلایا، کوئی علاج نہ نکلا۔ اس کے ساتھ والا ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا پاگل مت بنو، اس کی ہوش کا طریقہ میرے پاس ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا گندگی لگاؤ لکڑی سے اور ناک پہ لگا دو، پھر کیا ہوگا؟ کہا یہ ہوش میں آ جائے گا۔ کہا بے ہوش کیوں ہوا ہے؟ کہا ساری عمر گندگی میں رہا۔ ساری عمر گندگی میں رہا۔ بادشاہ کا تو واش روم بھی خوشبو والا تھا، برداشت نہیں کر سکا، اور تو ٹوائلٹ کی خوشبو برداشت نہیں کر سکا، وہ صدیق کی خوشبو کیا برداشت کرے گا؟ آپ کیوں لڑتے ہو آپ سے؟ آپ کیوں کہتے ہو ان کو برا بلا؟ آپ کیوں ان کے پیچھے لگے گا؟ ان کے بس کی بات نہیں ہے، فطرت کی بات نہیں ہے، نسل کی بات نہیں ہے، حسد کی بات نہیں ہے۔ گندگی کو خوشبو پسند آتی ہی نہیں ہے۔ خوشبو گلشن کی جب بھی بات آتی ہے خوشبو کی بات آتی ہے، لیکن جب گلشن رسالت کی بات آئے تو کلمے کی بات بھی یہی آتی ہے، نماز کی بات بھی یہی آتی ہے، روزے کی بات بھی یہی آتی ہے، جہاد کی بات بھی یہی آتی ہے، قرآن کی بات بھی یہی آتی ہے، عظمت کی بات بھی یہی آتی ہے، عظیمت کی بات بھی یہی آتی ہے، اخلاص کی بات بھی یہی آتی ہے، قرار کی بات بھی یہی آتی ہے، پیار کی بات بھی یہی آتی ہے، دلداری کی بات بھی ان میں آتی ہے، تابعداری کی بات بھی انہیں میں آتی ہے، خوشبو کی بات بھی انہیں میں آتی ہے، امن کی بات بھی یہی آتی ہے، اتحاد کی بات بھی یہی آتی ہے، اتفاق کی بات بھی یہی آتی ہے، دل جمی کی بات بھی یہی آتی ہے، جنت کا تذکرہ بھی یہی آتا ہے، جنت کی حوروں کا تذکرہ بھی یہی آتا ہے، ولیوں کی بات بھی یہی آتی ہے، قطبوں کی بات بھی یہی آتی ہے، ابدالوں کی بات بھی یہی آتی ہے، روسوں کی بات بھی یہی آتی ہے، نیکوکاروں کی بات بھی یہی آتی ہے، بڑائی کی بات یہی سے ملتی ہے، خیر کی بات یہی سے ملتی ہے، خیرات کی بات یہی سے ملتی ہے، اسی لیے صداقت بھی یہی سے ملتی ہے، عدالت بھی یہی سے ملتی ہے، سخاوت بھی یہی سے ملتی ہے، شجاعت بھی یہی سے ملتی ہے، دلیری بھی یہی سے ملتی ہے، خلافت بھی یہی سے ملتی ہے، امامت بھی یہی سے ملتی ہے، خلق بھی یہی سے ملتا ہے، اخلاق بھی یہی سے ملتا ہے، کردار بھی یہی سے ملتا ہے، گفتار بھی یہی سے ملتی ہے، اعمال بھی یہی سے ملتے ہیں، فطرت سیدہ بھی یہی سے ملتی ہے، سلیم الفطرت بھی یہی سے ملتے ہیں، رہبر بھی یہی سے ملتے ہیں، رہنما بھی یہی سے ملتے ہیں، پیشوا بھی یہی سے ملتے ہیں، مقتدا بھی یہی سے ملتے ہیں، پیروکار بھی یہی سے ملتے ہیں، لیڈر بھی یہی سے ملتے ہیں، نیکوکار بھی یہی سے ملتے ہیں۔ کیوں ملتے ہیں؟ ایک کے پیچھے کسی مالی کی محنت ہے، جس نے پھول دیا ہے، جس کی محنت
گلشن کہتے ہیں، دونوں کو ملاتے ہیں تو گلشن رسالت بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، نام صحابہ۔ میں آخری بات کرنے لگا ہوں، پھولوں کو کہاں رکھنا ہے؟ پھر گلدستے کو کہاں رکھنا ہے؟ یہ مالی کو پتا ہے۔ سارے ہی پھول کھڑے ہیں، آگے پھول کون سا جائے گا؟ محراب میں کون سا رکھیں گے؟ مصلی پہ کون سا رکھیں گے؟ ممبر پہ کون سا رکھیں گے؟ امام کسے بنائیں گے؟ خلیفہ کسے بنائیں گے؟ آگے کسے کھڑے گئے؟ لڑتا کیوں ہے؟ جھگڑتا کیوں ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ سینہ کیوں پھٹتا ہے؟ مارتا کیوں ہے؟ روتا کیوں ہے؟ ماتم کیوں کرتا ہے؟ چیختا کیوں ہے؟ چلاتا کیوں ہے؟ کپڑے کیوں پھاڑتا ہے؟ چھری کیوں مارتا ہے؟ آگ پہ کیوں چلتا ہے؟ خنجر پہ کیوں چلتا ہے؟ وویلا کیوں کرتا ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ نادم کون ہے؟ برا حال تیرا کیوں ہے؟ رنگ تیرا کالا کیوں ہے؟ کالے کی انتہا کیوں ہے؟ برائی پہ کیوں چلا گیا؟ مر کیوں رہا ہے؟ بھونک کیوں رہا ہے؟ بھونکتا کیوں ہے؟ بھونکتا کیوں ہے؟ بھونکتا کیوں ہے؟ بھونکتا کیوں ہے؟ سنتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھ تو صحیح، میں نے نہیں کھڑا کیا، انہوں نے نہیں کھڑا کیا، ہم سے پہلے والوں نے نہیں کھڑا کیا، ان سے پہلے والوں نے نہیں کھڑا کیا، ان سب نے خود مل کے نہیں کھڑا کیا، وہ خود کھڑا نہیں ہوا۔ پھول رکھنا کہاں ہے؟ پھول سجانا کہاں ہے؟ آگے ہونا کہاں ہے؟ سامنے رکھنا کس کو ہے؟ سامنے سجانا کس کو ہے؟ پیش کس کو کرنا ہے؟ یہ مالی کا کام ہے، ہم نے نہیں دیا، اس گلشن کے مالی نے۔ جب گلشن رسالت کا مالی جانے لگا، گلشن کو یوں چھوڑ کر نہیں گیا، مالی بنا کر گیا۔ گرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مسلح پہ جس پھول گلشن اور گلدستے کو کھڑا کیا، اس کا نام ابو بکر صدیق